6 جمادی الاول اور 539 ہجری 23 دسمبر 1144 کا دن وہ تاریخی دن تھا جب عماد الدین نے پہلی صلیبی ریاست کے صدر مقام الروحہ کو بھی تسخیر کر لیا تھا۔ الروحہ کی فتح کے بعد عماد الدین نے دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف پیش قدمی کی اور متحد قلعے اور شہر فتح کیے۔ ان میں سیروج کا قلعہ بھی قابل ذکر ہے۔ دوستو، عماد الدین زنگی نہایت ہی سخی اور رحم دل اور غریبوں کے ہمدرد تھے۔ وہ ہر جمعے کی نماز سے قبل 100 سرخ دینار مستحقین میں تقسیم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہ اپنے قابل اعتماد ماتحتوں کے ذریعے غریبوں کی امداد کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ماتحت افسران کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ ان کے علاقے میں کوئی فرد ایسا نہ ہونا چاہیے جس کے پاس کھانے کے لیے خوراک اور پہننے کے لیے لباس نہ ہو۔ دوستو، عماد الدین زنگی کی سخاوت کی وجہ سے بعض مورخین نے انہیں ابو الجود کا خطاب بھی دیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سم نالج انفو۔ دوستو، جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں۔ علامہ ابن السیر کا کہنا ہے کہ شہید عطابق زنگی کے دور میں موصل اپنے وقت کی بہترین اور انتہائی منظم حکومت تھی۔ زنگی کو اپنی رعایا کے ایک فرد کی گزر اور اوقات کا وسیلہ اس کے اخراجات کی کیفیت کا علم رہتا تھا۔ ان کے مقرر کردہ نگران ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قریہ میں پھیلے ہوئے تھے جو انہیں رعایا اور بستیوں کی صورتحال سے ہمیشہ باخبر رکھتے تھے۔ عماد الدین زنگی نے اس قسم کا نظام حکومت نے نافذ کیا تھا کہ ان کی رعایا کو خود ایک وسیع خاندان کا حصہ سمجھتی تھی جس کے سربراہ وہ خود تھے۔ شہید زنگی بے روزگاروں کو خود روزگار فراہم کرتے، مزدوروں اور کاریگروں کو اجرت کم ہونے کی شکایت پر ان کی اجرت بڑھاتے تھے۔ ناظرین، جن کاشتکاروں کے پاس زرعی زمین کم ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی انہیں زمین دلواتے تھے۔ عماد الدین زنگی اپنا یہ قول ہمیشہ دہراتے رہتے تھے کہ ملک ایک باغ کی طرح ہے، جب تک باغباں اس کی آبپاشی اور حفاظت میں سرگرم رہے گا یہ ہمیشہ سرز و شاداب رہے گا۔ جو ہی اس نے غفلت کی سارا باغ اجڑ کر رہ جائے گا۔ عماد الدین زنگی نے جب موصل کی حکمرانی سنبھالی تو شہر کا اکثر حصہ ویران تھا، مساجد ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، جامع عتیق سے لے کر محلہ طیاطلین تک ایک ویرانہ تھا۔ لیکن عماد الدین نے موصل کا انتظام اس قدر عمدگی سے کیا کہ چند سال کے اندر ہی ویرانہ آباد ہو گیا۔ دوستو، اس سے قبل شام کا تقریباً سارا علاقہ بنجر پڑا ہوا تھا اور صلیبیوں کی لوٹ مار سے تجارت بند ہو گئی تھی۔ عماد الدین نے ایک جانب پے در پہ بھیج کر لوٹ مار کا یہ سلسلہ سرے سے ختم کروایا، دوسری جانب لاکھوں افراد کو باہر سے بلوا کر دیہات میں آباد کیا، ہر قسم کے پھلوں کے باغات اور طرح طرح کی اناج کی فصلیں لگوائیں، حتیٰ کہ پیداوار اتنی بڑھی کہ پھل اور غلہ شہر سے باہر جانے لگا، تجارت چمک اٹھی، مسمار عمارتوں کو جگہ جگہ نئی جدید ترین عمارتیں بنوائی۔ عماد الدین نے موصل کے شمال میں بھی ایک شہر آباد کیا جس کا نام خدان کے نام پر عمادیہ رکھا گیا۔ عماد الدین زنگی ایک علم دوست حکمران تھے۔ ان کی مجلس میں بڑے بڑے علماء اور صاحب علم افراد موجود رہتے تھے۔ انہوں نے اہم ملکی عہدوں کے لیے بھی قابل اشخاص کا انتخاب کیا۔ ان میں ایک اہم شخصیت ابو جعفر محمد الجواد کی ہے جو عماد الدین زنگی کے مشرف یا یہ کہیں کہ وزیر اعظم مجلس شورا کے صدر تھے۔ ابو جعفر محمد الجواد نے نہ صرف علم کی ترویج اور سرپرستی کی بلکہ رفع عامہ سے متعلق متعدد کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے خاصے فاصلے سے ایک نہر کھدوائی جو عرفات تک پانی پہنچاتی تھی۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں حاجیوں کو آرام کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے عمارتیں بنوائیں اور مدینہ منورہ کے گرد ایک مضبوط فصیل تعمیر کروائی۔ ناظرین، وہ ہر سال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مستحقین کے لیے اس قدر
رقم اور غلہ کپڑے بھیجتے تھے جو ان کی سال بھر کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ان مستحقین کو فراہم کی جانے والی امداد کا حساب کتاب بھی رکھا جاتا تھا اور بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کے قوائف محفوظ رکھے جاتے تھے۔ ناظرین، عماد الدین زنگی کی صورت میں ہمیں ایک نہایت متقی، صاحب ایمان، غیرت مند اور بے انتہا دلیر سالار نظر آتا ہے۔ علامہ ابن السیر نے اپنی کتاب تاریخ المکامل میں عماد الدین زنگی کو ہر جگہ شہید عطابق کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ابن السیر لکھتے ہیں کہ شہید عطابق کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر غیرت، دینی شجاعت ودیت کی تھی وہ بہت کم نامور اسلام کے حصے میں آئی۔ ان کے جوش اور ایمان کا یہ عالم تھا کہ وہ فوجوں کو لڑاتے لڑاتے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر تنہا دشمن کی صفوں میں جا گھستے تھے اور اپنی شمشیر خارج اشخاف سے ان کو کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ ناظرین، عماد الدین زنگی چاہتے تو اپنے زیر تسلط علاقوں پر اطمینان سے حکومت کر سکتے تھے، لیکن ان کی غیرت و ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں رہے۔ انہوں نے انتہائی کم وسائل اور قلیل افرادی قوت کے باوجود ایک بڑی طاقت سے ٹکر لے کر اسے لرزہ براندام کر دیا اور اس عظیم جہاد مقدس کی بنیاد رکھ دی، جس کے نتیجے میں مسلمان کچھ ہی عرصے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، شہید عطابق زنگی کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں نور الدین زنگی نے سب سے زیادہ نام پیدا کیا۔ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انہوں نے کس طرح جدوجہد کی اور مسلم سپاہ کو کس انداز میں لے کر چلے اور کس نوعیت کی مثالی حکومت قائم کی، اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔